ناظرین، جھوٹ بولنا ایک سخت گناہ اور انسان کو تباہ کرنے والا عمل ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک وہ تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور ایک نابینا، ایک گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ کوڑی ہونے کی وجہ سے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال تم کو زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں مزید برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا عمدہ بال، خوبصورت بال مجھے چاہیے تاکہ میرا موجودہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب اللہ کے حکم سے چاہتا رہا، سر پر بال اگ گئے اور اس کے بجائے۔ اور فرشتہ نے پوچھا کہ کس طرح کا بال تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ گائے کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ فرشتہ نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں مزید برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بکریاں میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ ہی عرصہ کے بعد اتنی برکت ہوئی کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑی کے یہاں گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مقصد پر آوری کی توقع نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتہ سے کہا کہ حقوق اور بھی بہت زیادہ ہے، میں تمہارے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، میں تم کو مال نہیں دے سکتا۔ فرشتہ نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے، اور ایک فقیر کی دعا و کوشش سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی؟ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ اس نے جھوٹ بول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پہلی حالت میں ہی لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مقصد پر آوری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا سوال واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و مفلس تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، خدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوا۔ اسی لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔